السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 77۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا، آسمان پر شفافیت بھر رہی تھی۔ حد نگاہ پھیلے پرسکون بحر بیکرا کو دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ شب گزشتہ میں وہ کس قدر غضبناک ہو رہا تھا۔ اب اس کی ہلکورے لیتی سطح پر ٹنوں وزنی وائٹ فالکن مناسب رفتار سے ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ عرشے پر تمام مسافر جمع تھے، کچھ زخمی تھے، انہیں جہاز کا طبی عملہ سنبھالے ہوئے تھا، کچھ ضرر سا چوٹ کھا کر ہلاک ہو چکے تھے، جن میں کیرتن اور شوبہ بھی تھے۔ ان میں چند مسافر گمشدہ بھی تھے، یقیناً وہ اس بلاخیز طوفان کی لپیٹ میں آ کر سمندر بدھ ہو گئے تھے۔ جو چوٹوں کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو مروجہ بحری قوانین اور رسوم کے مطابق سمندر بدھ کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں جذباتی مناظر دل و جگر پاش کیے دیتے تھے۔ ان بدنصیب مسافروں کی لاشوں سے ان کے عزیز و اقارب لپٹ کر اور دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ چند ایک نے تو اپنے کسی پیارے کی لاش کو سمندر بدھ کرنے سے ہی انکار کر ڈالا تھا۔ وہ اس کی لاش کو انگلستان اور پھر وہاں سے دوبارہ واپس ہندوستان لا کر دفن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر کپتان اور دیگر مسافروں کے سمجھانے پر لاش کا اتنا عرصہ جہاز میں پڑے رہنا سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لاش کے گلنے سڑنے کی صورت میں جہاز میں بیماریاں اور وبا پھوٹنے کا اندیشہ تھا۔ یوں بھی یہ سمندری قوانین کے منافی تھا۔ بڑی مشکل سے ایسے ضدی لوگوں کو سنبھالا گیا۔ غرض یہ کہ قیامت جیسی اس طوفانی رات کی گزر جانے کے بعد وائٹ فالکن کا سفر دوبارہ جاری ہو چکا تھا۔ کپتان کی ہدایت کے مطابق اس کی رفتار بڑھا دی گئی تھی۔ راستوں کا اب نئے سرے سے تعین کیا جا رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے مستولوں اور جہاز کی شکستہ گوشوں کی مرمت کی جانے لگی۔ یوں تھوڑی دیر بعد بظاہر سب معمول پر آ گیا تھا، لیکن اس جان کا حادثے نے مسافروں کے دلوں میں بہت کچھ یاد باور کرا دیا تھا کہ ایسے کڑے وقت میں کون کس کے ساتھ اور کس کون نہیں۔ رہائشی کیبنوں کی ٹوٹ پھوٹ کے سبب اب ایمرجنسی کی صورتحال تھی، لہٰذا جن مسافروں کے کیبن ٹوٹ گئے تھے ان سب کو ایک بڑے سے ہال کیبن میں رہائش دے دی گئی تھی۔ چنانچہ اب شطرنج کی اس بساط پر وہ چاروں مہرے بھی ساتھ تھے۔ سوجنا شفیق سے بہت متاثر تھی، کیونکہ اس نے اس قیامت خیز طوفان والی رات میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچائی تھی، جبکہ اپنے محبوب رابرٹ کو اس نے غائب پایا تھا۔ اب چلاک رومر رابرٹ اسی سلسلے میں ایک کونا سنبھالے بیٹھا سوجنا کو مکاری سے سمجھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں سنبھالنے کی کوشش کی تھی، اس نے جھوٹ کہا، لیکن طوفان کا زور، تیز ہوائیں اور بھری موجیں جہاز کو تنکی کی طرح اچھال رہی تھی۔ خود نہ کیبن سے باہر جا گرا، وہ مکارانہ معصومیت سے بولا، لیکن چوٹ لگنے سے اور بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں کیبن میں تھے۔ سوجنا نے اس کی طرف شکایتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، وہ نوجوان شفیق بھی تو تھا، آخر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے کیبن تک آ پہنچا اور مجھے… اوہو سوجنا ڈارلنگ، تم کتنی بھولی اور معصوم ہو، مگر مجھ سے جانے کیوں اس قدر بدگمان رہتی ہو؟ مکار لومر رابرٹ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس وقت افراتفری کا عالم تھا۔ وہ نوجوان تمہاری جان بچانے کی نیت سے نہیں بلکہ محض اتفاقاً گرتا پڑتا اس طرف نکل آیا تھا۔ ہر مسافر کی یہی حالت تھی، ہر کوئی اپنے کیبن سے دربدر ہو چکا تھا۔ ایسے میں اس نے ایک حسین لڑکی کو پڑے دیکھ لیا اور اسے اگر گھسیٹ کر یہاں تک لے آیا تو اس میں کارنامے کی کون سی بات ہے؟ خود میں بھی تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس گوشتی اس کے کان میں کی، پگلی دیکھو، وہ صندوق بھی غائب ہے جس میں تمہارا زیور راج محل کے نوادرات رکھے تھے، لیکن میں نے ان پر لعنت بھیج دی، خدا کا شکر ادا کیا کہ تم بچ گئے۔ شاید رابرٹ کی اس بات نے سوجنا کو واقعی چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی باتوں میں آنے لگی۔ محبوب کی یہی تو خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دل اور من کو بھا جائے تو اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ سوجنا بھی رابرٹ سے محبت تھی، لیکن جب کبھی اس کے دل میں رابرٹ کے متعلق کوئی غلط فہمی جنم لینے لگتی تو اسے محبت کے نام دے کر سوجنا کو بہلا لیتا تھا۔ لہٰذا سوجنا نے دیکھا کہ واقعی وہ صندوق رابرٹ کے پاس نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ عیار رابرٹ نے وقت اور ہلاکی نزاکت کو بھانپتے ہوئے صندوق کو گودام میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ سوجنا معصوم ہرنی کی طرح ایک بار پھر رابرٹ جیسے چلاک لومر کی باتوں میں آ گئی اور بے اختیار اس نے محبت سے رابرٹ کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ادھر ہال کیبن کے ایک دوسرے کونے میں اپنے باپ اور دیگر لٹے پٹے مسافروں کے ساتھ بیٹھا شفیق اسی جانب دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی کہ کس طرح وہ عیار گورا رابرٹ سوجنا کو بہلانے میں مصروف تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سوجنا اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور اب وہ رابرٹ سے مطمئن نظر آتی تھی۔ شفیق ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، مگر اس کا قصور یہ تھا کہ وہ سوجنا کو دل دے بیٹھا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ سوجنا اس گورے نوجوان رابرٹ سے محبت کرتی ہے تو اس کے اپنے ضمیر نے بھی ملامت کی تھی کہ وہ ایک محبت پر شب خون مار رہا تھا جس کے اسے کوئی حق نہیں تھا۔ یوں شفیق خود پر بھی ندامت محسوس ہوئی، مگر اب جبکہ اس نے گزرے وقت کے ساتھ یہ بات محسوس کی کہ رابرٹ کا معاملہ کاروبار اور تھا اور سوجنا کا معاملہ دل کو چھوڑتا، تو شفیق کھٹک گیا۔
اسے احساس ہونے لگا کہ رابرٹ سونیا کو بہکا رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی فریب اور دغا بازی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ جبکہ چیتن کافی دیر سے سونیا کو گھورے جا رہا تھا، اسے پتھر کی لکیر کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہ لڑکی ناگرا کی آنجانی مہاراجا چندر گپتا کی لاڈلی بیٹی اور راجا پرتاپ کمار کی ستیلی بہن ہے۔ نیز اب تک اس نے اس بات سے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ایک بنگالی نوجوان جس کا نام وہ بھی جان چکا تھا یعنی شفیق، سونیا میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود چیتن نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ اسے ابھی خط والی بات نے پریشان کر رکھا تھا۔ جب سے اسے شوبھا کے دھوکے کے بارے میں اندازہ ہوا تھا تب سے اسے ایک تشویش امیسی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کیرتن اور شوبھا نے ایک ڈرامہ رچا کر گیم کھیلا ہے۔ یہی نہیں، وہ اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کر چکے تھے۔ نیز اسے بڑی خوبصورت سے الو بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ان دونوں کی تلاش تھی، مگر اسے حیرت تھی کہ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ جب اس نے کیرتن اور شوبھا کے بارے میں کپتان کنگ برڈ سے استفسار کیا تو اس نے ایک لسٹ نکالی جو اس کے نائب کپتان نے بنائی تھی۔ لسٹ ان بدنصیب مسافروں کی تھی جو گزشتہ رات آنے والے طوفان کی زد میں نظر ہو چکے تھے۔ یوں کیرتن اور شوبھا کی موت کا سن کر چیتن بے اختیار سکون کی سانس لی، لیکن خط سے متعلق اس کی بے چینی اور پریشانی بھی ختم نہیں ہوئی۔ بہت غور و خوض کے بعد یہ سوچ کر کہ اس نے وہ خط ملکہ عالیہ کی خدمت میں پہنچا دیا اور اس کی بارے تبدیل کر دی گئی ہو تو اس کا اپنا مقصد فوت ہو جائے گا، اور کیرتن اور شوبھا جو خود تو فوت ہو گئے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا اس نے خط کھولنے کا ارادہ کر لیا، اور جب اس نے خط کھول کر اس کی عبارت پڑھی تو دنگ رہ گیا۔ اس کا شک 100% درست ثابت ہوا تھا۔ خط نہ صرف کھولا گیا تھا بلکہ اس کی عبارت بھی کسی خاص قلم اور کیمیکل سے تبدیل کر دی گئی تھی۔ یوں تو چیتن شرما کو اس خط کی عبارت کے بارے میں معلوم ہی تھا۔ اس میں ناگرا کے نئے راجا پرتاپ کمار نے اپنے مشیران خاص سے کس قسم کی عبارت تحریر کروائی تھی اور وہ کیا ہو سکتی تھی، مگر اب یہ نئی تبدیل شدہ عبارت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ چیتن کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ناگرا کا نیا راجا پرتاپ کمار کبھی بھی ایسا خط ملکہ عالیہ کو نہیں بھجوا سکتا، نہ ہی لکھ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ چیتن کو ابھی ناگرا کے نئے حالات کے بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا کہ اب نیا راجا پرتاپ کمار دنیا میں نہیں رہا تھا اور اس کی جگہ اس کا ستیلا بھائی ایش کمار اور اس کی ماں نجو بھائی تخت نشین ہو چکے تھے۔ چیتن ذہن لڑانے میں محو رہا۔ اب تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس مشکوک خط کو بنگم پیلس لے کر جاتا، خط پھاڑ دینے کی صورت میں پھر بھلا اس کا انگلستان جانے کا سفر رائے گا چلا جاتا، اور یوں وہ ناکام کس طرح واپس ناگرا لوٹتا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ سرخ روئی کا ایک نادر و نایاب موقع قسمت نے خود ہی اس کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ تھی سونیا۔ سارے حقائق اور حالات کا بغور تجزیہ کرنے کے بعد اس نے فی الفور ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ وہ اٹھا اور سیدھا سونیا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں آپ کو پہچان چکا ہوں راجکماری صاحبہ، آپ ناگرا کے آنجہانی راجا چندر گپتا کی لاڈلی بہن سونیا ہے۔ اس نے بے اختیار و بلند آواز میں اس سے کہا تو سونیا اسے قریب آتا دیکھ کر ایک بار پھر ہراساں سی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر مزید سہم گئی اور رابرٹ کی طرف بے چارگی سے تکنے لگی، جیسے بازبان خاموشی اس سے کہہ رہی ہو اب اس ملزم سے تم مجھے بچا سکتے ہو۔ وہ پھر ہوا بھی یہی۔ رابرٹ جو پہلے اس دبلے پتلے چیتن شرما پر ادھار کھائے بیٹھا تھا غصے سے دانت پیس کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جارحانہ انداز میں چیتن شرما کی طرف بڑھا۔ وہ ذرا بدکا۔ رابرٹ نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان دبوچے اور غصے سے بولا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میری بیوی سے اس لہجے میں مخاطب ہونے کی کوشش کرو؟ چیتن شرما بری طرح بوکھلا گیا اور سن کر چونک بھی کیا کہ یہ گورا نوجوان سونیا کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا، لیکن اسے پھر بھی یقین نہیں آیا اور اسے اپنی حیثیت یاد آ گئی۔ تب اسے اپنے حواسوں پر قابو پایا اور ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑا کر تنک بولا، تمیز سے بات کرو مسٹر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں ایک معزز سفیر ہوں، تم کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ رابرٹ بھی اس کے روب میں آئے بغیر دستور غصے سے گھورتے ہوئے بولا، بس آئندہ تم اپنے کام سے کام رکھو گے اور میری بیوی کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مگر چیتن شرما اس کی تحدید کے باوجود باز نہ آیا اور اس نے رابرٹ کے چہرے پر نظریں ہٹا کر پاس کھڑی سونیا کو مخاطب ہو کر کہا، راجکماری صاحبہ میں آپ کو اچھی طرح پہچان چکا ہوں، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو؟ سونیا کوئی جواب نہ دے پائی، البتہ چیتن کی اس رٹائی پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے ایک گھونسا تان کر چیتن شرما کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ اس کے الگ سے کرا خارج ہوئی اور وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ شفیق ذرا فاصلے پر ایک کونے میں دیگر مسافروں کے ساتھ دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں کے درمیان بیچ چوک کرانے کی غرض سے بڑھا۔ چند ایک اور مسافر بھی درمیان میں آئے۔ شفیق نے رابرٹ کو دبوچ دیا جو ایک اور گھونسا رسید کرنے کے لیے چیتن شرما کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اے مسٹر، خود کو سنبھالو، ہمیں بھی ایک جانی کا حادثے سے گزرے ہیں اور تم نے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں تو کہ رابرٹ غصے سے دانت پیس کر اس پر بھی پل پڑا۔ شفیق نے اپنا چہرہ اس کے گھونسے سے بچایا اور ایک ہاتھ اسے جڑ دیا۔ پھر تو جیسے ان دونوں میں بھی ٹھن گئی، دونوں گتھا گتھا ہونے لگے۔ اسی وقت کپتان اپنے چند خلاصیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا۔
ساتھ ہی نے خبردار کیا کہ آئندہ انہوں نے جہاز میں دنگا فساد کرنے کی کوشش کی تو انہیں جہاز کی پولیس کے عملے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور ہر کوئی اپنے اپنے کونے میں جا دبکا۔ یہ چاروں مہرے ایک مجبوری کی وجہ سے اب ایک دوسرے کے سامنے ہی رہے۔ وہیں انہوں نے اپنا سامان رکھ دیا تھا اور اپنے سونے کے لیے بستر بھی بچھا دیے تھے۔ شفیق نے بھی رابرٹ کے منہ سے ہی سن لیا تھا کہ سونیا اس کی بیوی ہے۔ اسے سن کر سخت مایوسی ہوئی تھی اور اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ البتہ سونیا اب شفیق کی طرف کنکھیوں سے دیکھ لیتی تھی۔ چیتن شرما اڑیل تھا، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا اور نہ ہی اسے رابرٹ کی اس بات پر یقین کیا تھا۔ تاہم اسے اب بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ چالاک گورا نوجوان یقیناً سونیا کو ورغلا کر اور بہلا پھسلا کر انگلستان لے جا رہا تھا۔ چیتن شرما نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کپتان سے اس سلسلے میں ضرور بات کرے گا۔ اسے کپتان کنگ برڈ کی مدد کی ضرورت تھی۔ یوں مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر رابرٹ بھی کم فکر مند نہیں تھا۔ چیتن شرما کھل کر اس کے مقابلے پر آ گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی لگ گیا تھا۔ تاہم اسے تسلی تھی کہ اس نے چیتن کو بھی اچھا سبق سکھایا ہے اور اب وہ اس کے سامنے آنے کی دوبارہ جرات نہیں کرے گا۔ مگر اس کی خامخیالی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد ہی چیتن شرما کو اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ سونیا، اس نے آہستگی سے قریب گمسم سے بیٹھی سونیا کو مخاطب کیا۔ یہ آدمی چپ کا بیٹھنے والا نہیں، یہ کم وقت ضرور پیٹھ پیچھے ہمارے خلاف کچھ کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے اس پر نظر رکھنا ہوگی۔ تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جس طرف چیتن گیا تھا وہ بھی اسی طرف کو ہو لیا۔ شفیق نے دیکھا سونیا اکیلی بیٹھی ہے۔ اس کا باب مقبول مٹھو رات کی نیند پوری کرنے کے لیے بستر پر دراز خراٹے لے رہا تھا۔ شفیق نے موقع دیکھ کر سونیا کی جانب رخ کیا۔ دیگر مسافر بھی اونگنے لگے تھے۔ سونیا، قریب آ کر اس نے ہولے سے اسے پکارا۔ سونیا کے چہرے پر علم نصیبی کی شام اتری ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں تم سے تھوڑی سی بات چیت کر سکتا ہوں؟ شفیق نے ہلکی سی مسکراہٹ سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی مسکراہٹ کی تہ میں اداسی کی رمق کروٹیں لے رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ سونیا نے اداس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ شفیق اس کے قریب فرش پر بیٹھا تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی اور بولی، دیکھو جو بات کہنی جلدی سے کہہ دو۔ تم نے دیکھا کہ رابرٹ کس قدر غصہ ور آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں دیکھ کر پھر مشتمل ہو جائے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو سونیا، لیکن سچ مچ کہ تم واقعی رابرٹ تمہارا شوہر ہے اور تم کیا واقعی اس کی بیوی ہو؟ شفیق نے فوراً ہی سوال کر ڈالا۔ سونیا نے بے تاثر سی نگاہوں سے شفیق کو دیکھا۔ اس کے نرم لبوں پر ہلکا سا ارتعاش امڑا، یوں جیسے وہاں لفظ پھسلنا چاہتے ہو مگر نکلنے کی کوئی راہ نہ پا کر اندر ہی گھٹ جاتے تھے۔ وہ ایسے ہی گھٹے گھٹے لہجے میں ہولے سے مختصراً بولی، نہیں۔ اس کے جواب پر شفیق کے شکستہ دل میں ایک بے نام سے امید نے سر ابھارا۔ وہ بولا، کیا تم واقعی کوئی راجکماری ہو؟ سونیا کے لیے سوال کا جواب دینا تکلیف دہ تھا، کیونکہ رابرٹ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، اب تم چلے جاؤ، رابرٹ آ گیا تو۔ تم اس سے اتنی خوفزدہ کیوں سوچنا؟ شفیق نے تڑپ کر کہا، تمہیں پتا ہے کہ اس شخص نے تمہیں اس طوفانی رات کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو میرے دل میں اچانک تمہارا خیال ابھرا کہ تم جانے کس حال میں ہوگی، اور میں نے تمہارے کیبن کا رخ کیا کہ تم کو پانی میں نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے نظر آئی تھی۔ تمہیں چوٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسے نازک وقت میں رابرٹ تمہیں چھوڑ کر۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، بھگوان کے لیے اب تم چلے جاؤ۔ سونیا نے اس کی بات کاٹ کر التجا آمیز لہجے میں کہا تو شفیق بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ معزز سامعین حضرات، ہم ان چاروں مہروں کو یہی وائٹ فالکن میں چھوڑ کر راج محل کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی حیات جاویدہ کا پروانہ لے کر نہیں آیا۔ سبھی کو ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہی ہے کہ یہ دنیا ہی ناپائیدار اور فانی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان دنیا میں برسوں کا سامان کرتا ہے اور اپنے رہن سہن کے لیے بلند و بالا محلات بناتا ہے، قلعے تعمیر کرتا ہے، پل کا پتہ نہیں ہوتا اور سکون غارت کر بیٹھتا ہے۔ راج محل کوہ شمالیہ کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک تھی، لیکن اب ایک عرصے سے اس کا سکون اور امن غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ محلاتی سازشوں اور بیرونی شورشوں نے اس کی داخلی خوبصورتی گہنا دی تھی۔ جہاں تک معاملہ اغیار کے ساتھ جنگ کا ہوتا ہے تو بات اور ہوتی ہے، لیکن جب معاملہ داخلی اور آپس کی سچ جنگ کا ہو تو اس کے نتائج نسبتاً زیادہ بھیانک نکلتے ہیں۔ راج محل کے اندرونی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ یہاں اب سگے رشتے داؤ پر لگنے والے تھے۔ ماں بیٹے کے درمیان چپرش کو پرانے نمک خاروں اور بڑی خواہوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن کب تک؟ جلدی ریاست میں یہ خبریں گرم ہونے لگی تھی کہ ماں بیٹے کے بیچ اختلافات کی خلیج حائل ہو گئی تھی۔ مہارانی نجو بائی کے دل و دماغ میں ابھی تک اپنے سگے بیٹے ایش کمار کے اشاروں کنائیوں میں گفتگو گونج رہی تھی، جو اسے اپنی گمشدہ بہن سونیا کے متعلق ماں سے کہی تھی۔
نجو بھائی کبھی بھی جیتے جی اپنی لاڈلی بیٹی کو مردہ گردانے کو تیار نہ تھی، جبکہ ایش کمار ماں پر یہ اعلان کروانے پر زور دے رہا تھا کہ سوجنا کسی حادثاتی موت کا شکار ہو کر کسی دریا میں ڈوب مری ہے یا پھر خونخوار درندے کی شکم سیری کی نظر ہو چکی ہے۔ ایش کمار کے مطابق آخر سوجنا کی اچانک گمشدگی کے متعلق کچھ تو ظاہر کرنا ہی پڑے گا، ورنہ باتیں بنتی رہیں گی جو راج محل کے وقار اور اس کی شان و شوکت کے لیے مناسب نہیں تھی۔ ایش کمار ایک مرد تھا اور خالص حکمرانی سوچ کا مالک تھا، مگر مہارانی نجو بائی اپنے سینے میں ایک ممتا بھرا دل رکھتی تھی۔ اس نے بیٹی کا مردہ چہرہ نہیں دیکھا تھا تو وہ کیسے اسے مرا ہوا کہہ سکتی تھی؟ اقتدار کے سنگھاسن پر اب وہی براجمان تھی، لیکن اقتدار کی سیاسی باغ راجکمار ایش کے ہاتھوں میں تھی۔ حکم مہارانی کا چلتا تھا مگر عمل کروانے کا اختیار ایش کمار کے پاس تھا۔ اسی سبب ماں بیٹی کے درمیان سخت جنگ کو مستقبل میں ایک بھیانک نتائج سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹے نے اپنے گرد اور ماں نے اپنے قریب ایسے خیر خواہوں اور جانثاروں کا ایک خفیہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ایش کمار نے آتما شکلا کو ہاتھ میں کر رکھا تھا، جبکہ مہارانی نے سیناپتی موج سنگھ اور راجا نے شوہر چندر گپتا کے مشیر خاص سترام داس کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جاتا تو نجو بائی کا پلڑا بیٹے کے مقابلے میں بھاری تھا۔ وہ ماں تھی اور ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے برابر دھڑکتا ہے۔ وہ بیٹے کے خلاف کوئی بھی ایسی کارروائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس سے اسے کوئی نقصان ہوتا، مگر ایش کمار کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اسے صرف راج محل کے وقار اور شان و شوکت کی فکر تھی اور اس کی خاطر وہ کسی بھی خونی رشتے کو تیاگ سکتا تھا۔ اگرچہ موج سنگھ اور سترام داس نے ایش کمار کو اس انداز سے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور بظاہر ایش کمار نے یہ کہہ کر چپ سادھ دی تھی کہ اگر ماتا جی کو میرا مشورہ گرا گزرا ہے تو میں اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن نجو بائی جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی خاموشی کوئی گل کھلانے کا سبب بننے والی ہے۔ یوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کے اندرونی عزائم جاننے کے لیے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ وہ رات کا درمیانی پہر تھا، راج محل میں خاموشی طاری تھی، آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور دور ترائیوں میں جنگلات پر خونخسی تاریک فضا چھائی ہوئی تھی۔ ایش کمار اپنی خاص اقامت گاہ میں موجود تھا اور اس کے سامنے آتما شکلا ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی طاری تھی اور ایش کمار کے ہاتھ نے جام تھامے اسے سوچتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ آتما، تم نے ایک عرصہ بیجو رام کے ساتھ بتایا ہے، کیا تم نہیں جانتے اس کے لاغر وجود میں ایک اعلیٰ درجے کا دماغ بھی تھا جو بڑے بڑے محلات کی دیواریں ہلا دیا کرتا تھا؟ بالکل چھوٹے راج صاحب، مجھے معلوم ہے، آتما شکلا نے مدیبانہ کہا۔ تو پھر تم نے اب تک اس نامرا سے کیا سیکھا ہے؟ ایش کمار کی بات پر آتما شکلا کچھ بھکلایا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے سنبھل کر بولا، بے شک چھوٹے راج صاحب، بیجو رام عرف بچھو رام بڑے اعلیٰ دماغ کا مالک تھا۔ اس کی صحبت میں رہتے ہوئے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے مجھ پر اسی کے برتے پر اتنا وشواس کیا ہے تو بھلا میں آپ کو نراش کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم نراش ہی نہیں ہو رہے بلکہ اب اپنی ہی آگ میں جلنے بھی لگے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایش کمار اپنی آرام دہ نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب جانتے ہو آتما شکلا کہ ہماری وہ ماں اور بہن نے راج محل کی عزت اور ناموس کی دھچیاں بکھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بولو، کیا نہیں جانتے تم؟ یا ہم تمہیں اپنی ہی زبان سے اپنی مان مریا اور غیرت کا جنازہ نکالنے کی کتھا سنائیں؟ بالکل نہیں چھوٹے راج، بالکل نہیں، آتما شکلا ایک دم بولا۔ اس نے دیکھا کہ ایش کمار کا چہرہ اس وقت الاؤ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ کی چیتا روشن تھی جو اندر ہی اندر سلگتی ہے اور پھر کھا جاتی ہے۔ ہم نے اسی لیے اپنے دل و دماغ سے ماں اور بہن کی حیثیت اور بغض کسی گندے اور پاپی ناسور کی طرح نوچ کر پھینک ڈالی ہے۔ ایش کمار کا لہجہ جلتی ہوئی چیتا کی طرح سلگ رہا تھا۔ یہی کچھ اس کے چہرے سے بھی حویدہ ہوتا تھا۔ اوش چھوٹے راج، اوش۔ بس سوچنا نجو بھائی آج کے بعد ہمارے لیے مر چکی۔ ایش کمار یہ کہتا ہوا دوبارہ اپنے نشست پر پراجمان ہو گیا اور سامنے رکھی منقش تپائی سے چام کی سراہی سے آب ارغوا اپنے بلوری پیمانے میں انڈیلا۔ اس سے پہلے کہ ماتا جی سوچنا کو تلاش کر کے اس بدبخت کو دوبارہ راج محل کی پوترتا کو نشٹ کرنے کا کارن بنے، انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ ایک گھونٹ بھرنے کے بعد ایش کمار نے غیظ-آلود آواز میں آتما شکلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا چھوٹے راج صاحب، آپ اس کی چنتا بالکل نہ کریں۔ آتما شکلا فوراً بولا، میں نے کھوج لگایا ہے، سوچنا ہندوستان کی دھرتی پر نہیں ہے، وہ اس گورے رابرٹ کے ساتھ وائٹ فالکن نامی بحری جہاز میں انگلستان روانہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر تم ہمیں سنا چکے ہو آتما شکلا، ایش کمار بولا، لیکن یہ خبر اس وقت تک ہمارے لیے اہم تھی جب تک ماتا جی کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو ہمارے دل کی اگنی پت کسی حد تک شانت رہتی، پرنتو گھور تو یہ ہے کہ ماتا جی نے سوچنا کی کھوجنا کے لیے آرمی تک روانہ کر رکھے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ سوچنا کا کھوج کر دوبارہ یہاں نہ لے آئے۔
اگر ایسا ہو گیا تو ہم ریاست میں تو کیا پورے کوہ شمالے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے اور خود کو تیاگ دیں گے۔ آتما شکلا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب کچھ کہتے ہوئے ایش کمار کا پورا جسم غیظ میں بھڑکتی آگ سے تپنے لگا۔ وہ ترنت بولا، چھوٹے راج، آپ اس کی بھی کوئی چنتا نہ کریں۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو سونیا کو راج محل میں تو کیا، ریاست میں بھی قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اسے اسی طرح گمنامی میں موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ میں نے اس سلسلے میں بمبئی کے ایک بڑے بدماش جوگندر دمالیہ سے بات کر رکھی ہے۔ اس کی بات پر پہلی بار ایش کمار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ تسلی میں شفیع کے تاثرات ابھرے تھے۔ چھوٹے راج کو کچھ قرار میں پا کر آتما شکلا نے ترنت دوسرا موضوع چھیڑ دیا۔ بولا، چھوٹے راج، اب آپ اصل بات کی چنتا کریں۔ ناگرا پر مہارانی کا راج سراسر آپ کے مفاد میں نہیں رہا ہے۔ یہ راج تو مہارانی نجو بائی کو سمجھو بڑے راجکمار کی موت کے بعد تحفے میں ملا ہے۔ سیناپتی اور سترام داس اس کی وفاداری کا دم بھر چکے ہیں۔ تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایش کمار نے اس کی سوالے نظروں سے دیکھا۔ اس کے لیے میں فرنگیوں سے میل ملاپ درکار ہوگا۔ بات بارہ آنے کی کروں گا چھوٹے راج۔ پورے ہندوستان پر فرنگیوں کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ کئی ریاستیں ان کے دم سے قائم ہیں۔ جنہوں نے بغاوت کی انہیں مٹا دیا گیا۔ گورا سرکار کی حمایت کے بنا راجواڑی نہیں چل سکتا۔ یہ فرنگی نچلے بیٹھنے والے نہیں ہوتے۔ ایک جنگ تو ہار گئے، وہ پر اب بھی اپنی شکست نہیں سمجھتے، ناکامی کا نام ضرور دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ کرے، ان سے اپنا تعلق قائم کر لیا جائے۔ آتما، کھل کر کہو، ہم تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایش کمار نے الجھی ہوئی سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، 12 آنے سیدھی بات ہے چھوٹے راج۔ مہارانی آجہانی راجہ پرتاپ کمار کی پالیسی اپناتے ہوئے ہے، یعنی گورا سرکار سے بغاوت کی ریت پر گامزن ہے، جو یقیناً غلط ہے۔ وہ پالن پور اور تری پال سے اتحاد کو اسی طرح قائم رکھنا چاہتی ہے، جبکہ آپ کے سرگواشی پتا مہاراجہ جنتر گپتا اس پالیسی کے خلاف تھے۔ وہ دور اندیش انسان تھے، گورا سرکار کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، مگر افسوس کہ ان کے اچانک دیہات میں ساری بازی پلٹ تھی۔ پرتاپ کمار کے دور حکمرانی میں گورا سرکار ہم سے نراش اور ناراض ہو گئے، اور سورگواشی چندر گپتا جی کا پورے کوہ شمالے میں حکومت کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ خود ہی نہ رہے تو خواب کیسے؟ پرنتو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں چھوٹے راج، آپ اگر اسی پالیسی پر دوبارہ گامزن ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ناگرا بلکہ کوہ شمالے کی دیگر بڑی ریاستیں پالن پور اور تری پال پر بھی آپ کا راج قائم ہو سکتا ہے۔ گورا سرکار آپ کی پوری مدد کرے گی، آپ کو مہاراجہ کے سرکاری لقب سے بھی نواز دے گی۔ اس کی بات پر ایش کمار کی آنکھیں یکدم چمکنے لگی، اور وہ اسی جوش مسرت تلے ایک بار پھر اپنی شیٹ سے اٹھا اور آتما شکلا کے قریب آ کر بولا، آتما، اگر تم نے اس راستے کو دوبارہ بحال اور آسان کر دیا تو تم راج محل کے ہی نہیں بلکہ ریاست اور پورے کوہ شمالیہ کے انداتا جیسے عہدے کے لیے تیار رہو۔ رام 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 چھوٹے راج صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، ہم بھی اتنی اوقات کہاں، انداتا تو آپ ہی ہوں گے، صرف ناگرا کے نہیں پورے کوہ شمالیہ کے۔ آتما شکلا اندر سے خوش ہو کر بظاہر ہاتھ جوڑ کر مکارانہ فروتنی سے بولا، انداتا کے خیرخواہ کو ہم ایسے ہی منصب سے نوازیں گے آتما، ہمارے کہنے کا مطلب یہی تھا، لیکن یہ بتاؤ یہ سب ہوگا کس طرح؟ ایش کمار آخر میں بولا تو آتما شکلا نے چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، چھوٹے راج دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ وچھو رام نے میری بھی رسائی شیورائے بھولکر سے کرا رکھی تھی، وہ ہمارے کام آئے گا، بس ایک ذرا آپ کے پیغام لکھنے کی دیری ہے، وہ لکھ دیجئے اور میں چلا دلی۔ ایش کمار اسی وقت خط لکھنے بیٹھ گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔